اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ صدق اللہ العظیم۔ اور آپ نماز قائم کریں دن کی دونوں سائڈوں میں اور رات کے حصے میں، بلا شبہ نیکیاں دور کر دیتی ہیں، مٹا دیتی ہیں برائیوں کو۔ ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ نصیحت ہے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے۔ واصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اور آپ صبر کریں، بلا شبہ اللہ پاک نیک لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ بات کل کے سبق میں ہو رہی تھی کہ دین پر استقامت کے ساتھ عمل کرنا ہے، اور جو شریعت کی طرف سے مقررہ حدود ہیں ان میں ذرہ برابر بھی حد سے تجاوز، یعنی ان میں کمی بیشی نہیں کرنی چاہیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ نہ ظلم کرنا ہے، نہ ظالم کا دوست بننا ہے، نہ ظالم کا مددگار ہونا ہے، نہ ظالم کا ساتھ دینا ہے، نہ اس کی حوصلہ افزائی کرنی ہے، پر ہر ممکن طریقے سے ظالم سے دور رہنا ہے۔ اگر اس کو ظلم سے نہ روک سکے تو برا ضرور سمجھنا ہے۔ ذالک هو اضعف الایمان۔ آج کے سبق میں فرمایا ہے کہ نماز کو پابندی سے ادا کریں، دن کی سائڈوں میں بھی اور رات کے حصے میں بھی۔ علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ اس میں ساری نمازیں داخل ہو گئی ہیں۔ طرفی النہار میں صبح اور عصر کی نماز، بعض نے صبح اور ظہر لکھی ہے۔ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور رات کے حصے کی نمازیں یعنی مغرب، عشاء، بعض نے فجر، بعض نے اس میں تہجد کی نماز بھی زُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ میں داخل کی ہے۔ جیسے شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز فرض قرار دی گئی تھی، پھر بعد میں نافلۃ لک کے لفظ قرآن مجید میں نازل ہوئی ہے۔ جب دوسری نمازیں فرائض نازل ہو گئیں تو پھر فرمایا کہ یہ آپ کے لیے اضافی عبادت ہے۔ آپ کی سیرت طیبہ میں ایسا نہیں ملتا کہ کبھی آپ سے تہجد کی نماز رہ گئی ہو۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس بات پر بہت ساری حدیثیں جمع کی ہیں، اور ان کا رجحان بھی یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے لیے ضروری سمجھتے تھے، اور امام صاحب کا رجحان یہ ہے کہ جو محدثین، علماء، صلحاء، اولیاء ہیں ان کے لیے بھی اسی طریقے سے تہجد کی نماز سنت مؤکدہ ہے، اگر فرض نہیں بھی تو سنت مؤکدہ ضرور ہے۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک مقولہ ہے کہ ہمارے زمانے میں جو شخص تہجد کی نماز نہیں پڑھتا تھا اور پتہ چل جاتا تھا تو لوگ تعجب کرتے تھے کہ اوہو، اس شخص نے تہجد کی نماز آج نہیں پڑھی۔ اس حد تک تہجد کا ماحول تھا، اور میرا خیال ہے اس دور میں بالکل برعکس ہے کہ جو تہجد کی نماز کے لیے گھر میں اٹھ جائے گا تو اس پر تعجب کریں گے کہ اس کو کیا ہو گیا ہے، اس کو نیند نہیں آتی ہے۔ اس زمانے میں جس سے تہجد رہ جاتی تھی تو لوگ تعجب کرتے تھے کہ اوہو، یہ شخص اتنا بے فکر ہو گیا ہے کہ اس سے تہجد کی نماز بھی نہیں پڑھی جاتی۔ یہ حالت تھی لوگوں کے نیکی کی۔ دوستو، اقم الصلاۃ، نماز کو قائم کریں، امر کا صیغہ ہے۔ قرآن مجید کا ایک اسلوب ہے، طرز بیان ہے کہ اوامر میں خطاب پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتا ہے، چونکہ آپ ہی تو مخاطب ہیں وحی کے، پھر آپ کے تابع ساری امت کو یہ خطاب ہوتا ہے۔ یہاں پر بھی اقم الصلاۃ امر کا صیغہ، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہیں، لیکن سب کو یہ حکم ہے کہ نماز کی پابندی کریں، قائم کریں نماز۔ علماء نے اقامت الصلاۃ کے بارے میں لکھا ہے کہ اقامت الصلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ نماز انسان کو آتی ہو، اس میں جو تلاوت کی جاتی ہے، جو اس کے فرائض ہیں، واجبات ہیں، نماز آتی ہو، پہلی بات۔ نمبر دو، نماز کو آداب کے ساتھ بجا لائے، یعنی خشوع و خضوع کے ساتھ۔ نمبر تین، نماز کو باجماعت
پہلے وقت میں ادا کرنے کی کوشش کرے۔ یہ نماز ہے اقامت الصلاۃ۔ اگر نماز صحیح آتی نہیں ہے، نماز با جماعت نہیں ادا کرتا ہے، یا اس طرح کمزوریاں ہیں، تو نماز کامل ادا نہیں ہو رہی۔ نماز کامل کے لیے ضروری ہے نماز انسان کو آتی ہو، سیکھنی چاہیے۔ اب پرانے زمانے میں امی ابو نے محلے میں کسی خاتون کے پاس بھیج دیا تھا اور ادھر سے ہم نے نماز پڑھ لی تھی، جیسے اس نے قل اللہ احد پڑھا لی یا جو بھی کر لیا، پوری زندگی ہماری وہی نماز رہتی ہے۔ بہت کچھ تو حاصل کر لیا دنیا گزارنے کے لیے، دنیا میں ترقی کے لیے، بہت مشکل زبانیں بھی ہم نے سیکھ لی ہیں، بڑے مشکل گویا کہ حساب و کتاب کے علوم بھی حاصل کیے ہیں۔ گزرنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا کو سحر کر نہ سکا، کہ گزرتے گزرتے تو دنیا اس کو اتنی کم معلوم ہوئی کہ وہ ستاروں کے اوپر پہنچ گیا، چاند پر پہنچ گیا۔ گزرنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا۔ اسے یہ نہیں پتا کہ یہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم کس لیے آئے ہیں دنیا میں، تو پھر اسے مقصد سمجھ میں آ جاتا۔ یعنی میرا مقصد یہ ہے کہ شروع میں ہمیں کہیں محلے میں بھیجا گیا، بس وہ نماز وہ سیکھ لی، اس میں الحمد بھی ہو گئی، قل واللہ احد بھی ایک سورت پڑھا لی اس خاتون نے یا اس میاں صاحب نے، بس پوری زندگی ہماری وہی نماز رہتی ہے۔ ہمیں نماز سیکھنے کی نوبت ہی نہیں آتی، خواہش ہی پیدا نہیں ہوتی، اس ضرورت کو ضرورت سمجھتے نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری تجوید اور قرات وغیرہ صحیح نہیں ہے۔ دیکھو قرآن مجید قواعد و ضوابط کے ساتھ پڑھنے کے لیے، اس کے لیے مخارج اور صفات کو حجاج بن یوسف نے قتل کرایا تھا، ایک بہت بڑے محدث اور عالم، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ سعید بن جبیر رحمہ اللہ تعالیٰ کی عجیب خصوصیت تھی کہ مغرب کی نماز میں جو تلاوت کرتے تھے وہ قرات ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات کے مطابق مغرب کی نماز پڑھاتے تھے، اور عشاء کی نماز کی جو قرات کرتے تھے وہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات کے مطابق عشاء کی نماز پڑھاتے تھے، اور صبح کی نماز جب پڑھاتے تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات کے مطابق صبح کی نماز پڑھاتے تھے۔ 7 قراتوں میں قرآن نازل ہوا تو مختلف اوقات میں مختلف قرات کے ساتھ وہ نماز پڑھاتے تھے۔ اب تو اگر ہمارے اس عجم کے علاقے میں اگر روایت حفظ کے علاوہ اگر کوئی امام صاحب نماز پڑھا لے گا تو لوگ یہ نہیں سمجھیں گے کہ ہماری غلطی ہے، لوگ فتویٰ لگائیں کہ امام قرآن غلط پڑھ رہا ہے۔ آج تک تو ہم نے ایسا قرآن سنا ہی نہیں ہے جیسے آج امام صاحب نے یوں شروع کر دیا ہے۔ یہ نہیں سمجھیں گے کہ ہو سکتا ہے امام صاحب نے دوسری قرات میں نماز پڑھائی ہو، اور اگر امام صاحبان کو 1-2 قراتیں آتی بھی ہوں تو وہ بھی ڈر سے دوسری قرات میں نماز نہیں پڑھاتے، کہ اس لیے کہ مقتدی ناراض ہو جائیں گے کہ وہ روایت حفظ ہی صرف مشہور ہوئی۔ تو بات یہ ہے دوستو، نماز کی اقامت کی بات کر رہا ہوں کہ اقامت صلاۃ میں نماز کے ضروریات، تلاوت وغیرہ سیکھنا، خشوع و خضوع سے ادا کرنا اور نماز با جماعت ادا کرنا، یہ اقامت صلاۃ ہے اور نماز کا کامل ثواب ہے۔ نماز تو پڑھنی ہے تو بہتر ہے جیسے اذان ہو بندہ مسجد میں نماز پڑھے، صحیح تسلی کے ساتھ نماز پڑھے۔ اور کیا کام کرنا ہے دنیا نے، اور کیا کام کر لیے ہیں، بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں تو انہوں نے کیا کر لیا ہے، گئے ہی چلے گئے نا، ہم نے بھی چلے جانا ہے۔ یہ ایک ضروری چیز ہے اور اس کی برکت سے بہت سارے کام پھر انسان کے درست ہو جاتے ہیں، نہیں ہوئے تو کل ہو جائیں گے نا۔ کون سا دنیا میں کام آج ہی سارا نمٹانے ضروری ہیں؟ ہمیں تو یہ سبق سارا یاد ہے۔ جو حکمران آتے ہیں کہتے ہیں ٹائم زیادہ لگے گا، اتنی جلدی میں کام نمٹا نہیں سکتا ہوں۔ صبر و تحمل سے سارے حکمران کہتے رہتے ہیں اور چل بستے ہیں، کام کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ بات یہ ہے اقامت الصلاۃ۔ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، 3 بعض روایات میں 4 کاموں میں تاخیر نہ کرو، بعض میں 5 ہے۔ ایک تو یہ کہ جیسے نماز کا وقت ہو بس نماز ادا کریں۔ نمبر 2 کہ جیسے فوتگی ہو جائے کفن دفن میں جلدی کریں۔ نمبر 3 جب گھر میں بیٹا بیٹی جوان ہو جائیں، رشتے کے قابل ہو جائیں، تو اس میں بلا وجہ کی تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں کوئی معقول وجہ ہے، کوئی زیر تعلیم ہے، کوئی اس طرح کی بات ہے،
تو تاخیر میں ممکن ہے گنجائش، لیکن جیسے جوان ہو جائے اور تعلیم پھر بھی اس کے بعد ہو سکتی ہے، دماغ ضائع نہیں ہوتا ہے، دماغ درست ہو جاتا ہے شادی کے بعد، وہ نہیں بھی ہوتا تو اگلی آ کے کر دیتی ہے دماغ درست۔ ایک اور بات ہے کہ ایمان مکمل ہو جاتا ہے، خواہشات کو یکسوئی مل جاتی ہے، اس سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ اور یہ بہت بڑے بڑے فقہا، علماء، اولیاء گزرے ہیں، سب نے شادیاں کی، شادیوں کے بعد بھی بہت بڑا علم کا کام کیا ہے، اس سے دماغ کمزور نہیں ہوتا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیسہ نہیں ہے، یوں نہیں ہے، شادی کیسے کریں؟ قرآن مجید یہ آیت ہے، فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ نکاح کرو، شادی کرو، اگر تم غریب ہو تو تمہیں نکاح کی برکت سے اللہ مالدار بنا دے گا۔ یہ کیا سمجھتے ہو کہ شادی کریں گے تو؟ جو شخص دنیا میں آیا، جو ذی روح دنیا میں آیا، جو جاندار دنیا میں آیا، یہ تو اشرف مخلوق ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں انسان کو تو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، یہ تو اشرف مخلوق ہے۔ جو بھی جاندار دنیا میں آیا، کیڑا مکوڑا وغیرہ کی بات ہے، تو اس کے لیے اللہ نے رزق بھیجا ہے۔ مشہور بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، جب تردد میں پڑ گئے تھے ایک موقع پر کھانے کے لحاظ سے، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ موسیٰ آپ کے ہاتھ میں لاٹھی ہے، اس پتھر کو مارو۔ پتھر مارا تو اندر سے پھر اور گول پتھر نکلا، فرمایا پھر اس کو مارو، پھر اور گول پتھر نکلا، فرمایا پھر اس کو مارو، پھر اور گول پتھر نکلا، فرمایا پھر مارو، تو اس میں ایک کیڑا نکلا جس کے منہ میں ہرا بالکل تر و تازہ پتا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی کہ رب العالمین مجھے بات سمجھ میں آ گئی ہے، جو جاندار آپ نے پیدا کیا ہے اس کا رزق اللہ نے آپ نے ذمہ لیا ہے، تو شادی میں جلدی کرنی چاہیے، نماز میں جلدی کرنی چاہیے۔ فوتگی ہو جاتی ہے، لوگ تاخیر کرتے رہتے ہیں، فلانے کو فون کیا ہوا ہے، آ رہا ہے، فلانی گاڑی راستے میں ہے، 2 دن تاخیر، 3 دن، یہ خلاف شرع ہے۔ جتنا جلدی ہو سکے کفن دفن میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ چوتھی چیز، بعض روایات میں آتا ہے کہ اگر کسی کا قرض دینا ہو تو جتنا جلدی ہو سکے اتنا جلدی دینا چاہیے۔ کیا پتہ زندگی کا، اور ویسے بھی زندگی کا کوئی پتہ نہیں، تو پاکستان کی زندگی کا تو بالکل ہی کوئی پتہ نہیں ہے کہ اس طرح ہی سارا نظام ویسے ہی چل رہا ہے، بس چل رہا ہے۔ 5ویں چیز، علماء نے حدیث کی روشنی میں لکھی ہے کہ جب حج فرض ہو جائے تو اس میں بھی جلدی کرنی چاہیے۔ ارکان اسلام ہے، ایمان تو ہم نے لایا الحمدللہ، اللہ اس پر استقامت نصیب فرمائے۔ تو ایمان کے بعد نماز ہے، پھر روزہ ہے، پھر زکوٰۃ ہے، یہ چیزیں تو آسان ہیں۔ حج یہ رکن اسلام ہے، جیسے اللہ نے توفیق دی ہے تو اس میں جلدی کرنی چاہیے۔ بعض نوجوان صاحب حیثیت ہوتے ہیں، انہیں جب حج کی بات کی جائے، فضیلت سنائی جائے، فرضیت سنائی جائے، تو وہ کہتے ہیں جی حج ابھی ذرا صحیح نہیں ہے، پھر ہم سنبھال نہیں سکیں گے حج کو۔ کیوں؟ ان کے ذہنوں میں ابھی یہ آرزویں ہیں کہ ہم نے بہت سارے کوئی گناہ کرنے ہیں، کہ حج کرنے کے بعد وہ گناہ پھر نہیں کرنے چاہیے۔ اللہ کے بندو، یہ سوچ ہی غلط ہے۔ سوچ ذہنوں میں یہ ہو کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ماننی ہے، ہم نے کوئی گناہ نہیں کرنا ہے، جب کہیں ہو جائے تو توبہ استغفار کرنی ہے، تو حج جلدی کرنا چاہیے۔ حج کی 3 خوبیاں ہیں، حج اور عمرے کی 3 خوبیاں ہیں، اور یہی 3 چیزیں ہمارے لیے رکاوٹ کا سبب بھی بنتی ہیں، جن کی فضیلت حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ حج عمرے کی فضیلت یہ ہے، صحت اچھی ہو جاتی ہے، اور بعض دفعہ صحت کے لحاظ سے بندے سوچتے رہتے ہیں کہ وہاں جاؤں گا، رش بہت ہوتا ہے، فلان ہوتا ہے۔ ایک ہمارا ساتھی ہے، بڑا صاحب حیثیت ہے، حج ویسے اس کو فرض ہم نے کرایا ہے دھکا دھکا لگا کے، لیکن جب اس سے حج عمرے کی بات کی جائے کہ مجھے بہت ڈر لگتا ہے، بہت زیادہ رش ہے۔ تو بھائی کیا ہو جائے گا، مر جانا ہی ہے نا، تو رش میں لوگ مرتے ہیں تو ادھر نہیں مرتے ہیں، ہر روز تو اعلان ہوتے ہیں جنازوں کے، آج فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا، مجھے رش سے بہت ڈر لگتا ہے۔ بات یہ ہے، حج کی 3 خوبیاں ہیں، حج عمرے کی مقبول کی، صحت اچھی ہو جائے گی، نمبر 2 رزق میں فراوانی ہو جائے گی۔ یہ حج عمرے کی برکت ہے کہ رزق میں فراوانی، جتنا کوئی خرچ کر کے آئے گا اس سے کہیں زیادہ اس کو ملے گا۔ اور تیسری یہ ہے کہ گناہ معاف ہو جائیں گے، اللہ راضی ہو جائے گا، اللہ کے ہاں اللہ کا مقبول بندہ شمار ہوگا۔ اللہ پاک کی رحمت غالب ہے، جو پرسوں کے درس میں ہم نے بات کی ہے، اللہ کی رحمت اس حد تک غالب ہے کہ 70 سالہ اللہ کا باغی، مشرک، بدکار، ڈاکو، ہر طرح کا گناہگار
جب اللہ کے سامنے صدق کے دل سے کلمہ پڑھ لے اور گناہوں کی معافی مانگ لے تو اللہ اس کو اپنا مقرب اور محبوب بندہ بنا لیتا ہے. صرف اس کے گناہ معاف نہیں کرتا بلکہ اس کو اپنے قریب بلا لیتا ہے کہ جب صلح ہو گئی ہے تب دوستی ہو گئی ہے. اب اس کو کیا تانے دینے ہیں کہ تم نے ماضی یوں گزاری ہے تو یوں گزاری. فرمایا اقم الصلاۃ، نماز کی پابندی کرو. نماز ایک مومن کی پہچان ہے دوستو. فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات. انشاءاللہ تعالی باقی بات پیر کو کریں.